آپ فرماتے قل لا اجد فیما اوحی الی، جو میری طرف وحی آئی ہے نا اس میں اس چیز کے حرام کا تذکرہ نہیں ہے۔ وحی قرآن کی صورت میں ہو، وحی حدیث کی صورت میں ہو، وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ دونوں وحی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جو بھی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے قانون دیا اس کا نام اسلام ہی تھا، اسلام کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہر نبی کو، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ہی قانون دیے تھے، دستور، منشور، ضابطہ حیات دیا۔ اس کے بعد ہر نبی کو اور یہ قانون، یہ دستور، یہ منشور، یہ ضابطہ حیات یہ اللہ بذریعہ وحی کے بتاتا تھا۔ تو میں نے پچھلے جمعہ میں یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہوا تھا، حکم دیا تھا اتبع ما یوحى الیک۔ کئی جگہ پر یہ حکم دیا کہ جو بھی آپ کی طرف وحی آ رہی ہے، جو پیغام آ رہا ہے اس کی آپ پیروی کرو، آپ اسی کی اتباع کرو بس۔ اور اسی کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا انسانوں کے سامنے کیا، اتبعوا انما اتبعوا ما یوحى الی بما اوحی الیک۔ یہی اعلان تھا آپ کا کہ میں صرف اور صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحى الی انہ لا الہ الا ہو انما الہکم الہ واحد۔ تو وحی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، دستور، منشور، ضابطہ حیات یا اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات، اس کا نام وحی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ہمیں تعلیم دی ہے، جو چیزیں حلال کی یا حرام کی، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، کاروبار، تجارت، غمی خوشی، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت، جس چیز کی بھی تعلیم دی نا وہ وحی کے بعد تھی، بغیر وحی کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بات آپ ذرا سمجھنا انشاءاللہ۔ آج قرآن حکیم میں سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں، ینطق لا ینطق، گفتگو نہیں کرتا، وما ینطق ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وحی آتی ہے تو یہ نطق، منطق، گفتگو کہتے ہیں، تو یہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام جو قرآن کی صورت میں ہے نا وہ قانون ہے، وہ ایک اجمالی قانون ہے۔ حدیث اس کی، حدیث پریکٹیکل ہے، قرآن تھیوری ہے، حدیث پریکٹیکل ہے۔ قرآن جو قانون ہوتا ہے اس میں جزیات نہیں ہوتی۔ آپ پاکستان کا قانون دیکھ لو، کسی ملک کا قانون دیکھ لو، یا آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی کمپنی بناتے ہیں، تو آپ ایک مجموعی طور پر ایک قانون بناتے ہیں، اس میں جزیات نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن کریم ایک اجمالی قانون ہے، آگے اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کا بیان، اس کی وضاحت اور اس کی آگے جزئیات، آگے اس کا پریکٹیکل، اس قانون کا نفاذ، قرآن کریم اس قانون کی آگے تشریحات، یہ 23 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ یہ تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔
تزکیہ اور تطہیر کرتے رہے انسانوں کا۔ اب بے شمار چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی، حرام کی، لیکن ایک اجمالی ہے، تفصیل نہیں۔ چند چیزوں کا نام لے لیا اللہ نے، حلال کا، حرام کا، لیکن دنیا کے اندر بے شمار ملک ہے، جزیرے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، میدانی ہیں، اور ان گنت ملکوں میں ان گنت اللہ کے یہ جانور ہیں، جاندار اور پرندے ہیں۔ اب کون سا جاندار حلال ہے، کون سا حرام ہے، یعنی جانوروں میں سے، حشرات الارض میں سے، یا پرندوں میں سے، یا سمندر کی مخلوق، کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، قرآن کریم بالکل خاموش ہے۔ کوئی قاعدہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کسی کا نام نہیں لیا، بالکل نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ جانوروں میں سے کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر فاکلہ حرام۔ جو جانور درندہ ہے، من السباع، درندہ ہے، خونخوار ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آدم خور۔ اور دوسری نشانی کہ اس کے دانت نوکیلے ہیں، اوپر والے نیچے والے دانت نوکیلے ہیں، انیاب اس کو کہتے ہیں۔ دانتوں کے نام جو تجوید جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام۔ بس جس جانور میں یہ نشانی پائی جائے گی کہ وہ درندہ ہے، حملہ آور ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، اور اس کے نوکیلے دانت ہیں، اوپر جیسے کتے کے ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں، دیگر چیزوں کے، بس وہ حرام ہے۔ وہ پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، انڈیا میں ہو، افریقہ میں ہو، وہ انٹارکٹیکا میں ہو، وہ بر اعظم کسی میں ہو، آپ نے نہ اس کا نام جانتے ہیں، نہ اس کی تصویر کبھی زندگی میں دیکھی، آپ چاہتے ہیں میں اس کو شکار کروں نہ کروں، حلال ہے حرام ہے، کھاؤں نہ کھاؤں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے، وہ دیکھ لو، اگر یہ نشانی اس میں پائی جاتی ہے تو وہ حرام ورنہ حلال ہے۔ پرندوں میں سے بتا دیا کل ذی مخلب من الطیر، جو پرندہ پنجے سے پکڑ کے شکار کرتا ہے اور پنجے میں پکڑ کے چیز کھاتا ہے، بس وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پرندہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ کسی رنگ کا ہو، کوئی کسی قسم کی بولی بولنے والا ہو، ہاں جی، سردیوں میں یا گرمیوں میں، برفانی علاقے میں ہو، اگر وہ پرندہ پنجے سے شکار نہیں کرتا اور پنجے سے پکڑ کر کوئی چیز نہیں کھاتا اپنی خوراک، وہ حلال ہے، باقی حرام۔ دنیا میں پرندوں کی کتنی اقسام ہیں؟ ہزاروں نے، کئی ہزار اقسام ہیں، کوئی نام نہ اللہ نے لیا نہ اللہ کے رسول نے نہ نام لے سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے تو عربی میں لیتے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کچھ جانور سعودی عرب میں ہے، ہمارے ہاں نہیں، جو ہمارے ہاں وہاں نہیں، نام لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ بس ایک قانون بتا دیا ہے، ایک قانون جس پر یہ پورا صادق آئے گا، وہ حلال و حرام کا ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، میزان ہے، ایک پیمانہ ہے، بس اس پیمانے پر پرکھ لو آپ۔ ہاں، گدھا یہ چیر پھاڑ بھی نہیں کرتا، نوکیلے دانت بھی نہیں، صحابہ کرام نے کھایا، حلال تھا، خیبر میں پک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، بولو اعلان کر دو، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھریلو گدھا، پالتو گدھا، اس کے گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں، یہ حرام ہو گیا قیامت تک کے لیے، اس کا نام آ گیا، کیونکہ اس میں وہ حرام کی نشانیاں نہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، حرام ہو گیا۔ اور اکا دکا چیزوں کے نام لیے ہیں،
باقی کوئی نام نہیں کسی پرندے کا، کسی جانور کا، حتیٰ کہ پانی کی آبی مخلوق۔ ایک صحابی شکار کرتے تھے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں جاتے ہیں شکار کے لیے، تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں، اگر غسل فرض ہو گیا اس پانی سے ہم اگر نہائیں یا وضو کریں تو پھر تو ہم پیاسے مر جائیں گے، سمندر کا پانی کڑوا ہے، تو کیا کریں ہم؟ فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی، تالابوں کا پانی، جھیل کا پانی، دریاؤں ندی نالوں کا پانی، هو الطہور ماؤہ، پاک ہے، غسل کرو، وضو کرو، کپڑے دھو، کھانا پکاؤ، پاک ہے۔ والحل میتتہ، یہ ایک اضافی چیز بتائی، اسے پوچھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا جب سمندر میں سفر کرتا ہے تو ہر جانور بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں، مچھلیاں دیگر چیزیں، فرمایا جب سمندر کا پانی کا مرا ہوا جانور، مری ہوئی مخلوق بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ اللہ نے اپنے نبی کی 4-5 ڈیوٹیاں بتائی ہیں سورہ اعراف کی اس آیت میں۔ اس میں ایک یہ یحلل لہم الطیبات، میرا نبی پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں، غیر ضرر رساں چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور میرا نبی محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے خبیث چیزیں، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، نقصان دہ چیزیں، ضرر رساں چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ یہ اللہ نے گارنٹی، یہ اختیار دیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اختیار دیا تھا آپ جس چیز کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کر دو۔ بلکہ میں بات مختصر کرتا ہوں، پھر ٹائم تھوڑا ہو گیا۔ بعض وہ چیزیں جو قرآن کی روح سے حرام تھی، اس بات کو سمجھنا، بعض وہ اشیاء، وہ مخلوق جس کو اللہ نے حرام کیا، نبی نے حلال قرار دے دیا۔ اللہ نے حرام کر دیا، نبی نے حلال قرار دے دیا۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا، برقرار رکھا آج تک، قیامت تک کے لیے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ نحل میں یہ 3 جگہ پر یہ آیت آتی ہے، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ ساری 4-5 چیزیں جو بیان ہوئی ہے 3 جگہ پر قرآن مجید میں ہے۔ اس میں سب سے پہلا حرم علیکم المیتہ، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے تمہارے اوپر المیتہ، مردار، حرم علیکم، تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ والدم، خون۔ اچھا، قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ مائدہ میں ہے دم مسفوح، وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، وہ حرام کر دیا۔ المیتہ کا معنی ہے مردار، یعنی جو جانور مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ اپنی طبی موت مر جائے، خود بخود مر جائے، یا بغیر شرعی طریقے سے ذبح کیے مر جائے، خود بخود مر گیا، مردار ہو گیا۔ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ذبح کرتے ہیں، حرام ہے، یا آپ ہی ذبح کریں، بسم اللہ اللہ کو نہ پڑھیں، حرام ہے، تو وہ میتہ ہے۔ اسی طرح دم ہے، الدم الف لام جنس ہے دونوں پر، المیتہ پر بھی الف لام جنس کا ہے کہ جتنے بھی مردار ہیں نا، حرام ہے۔ اگر آپ نے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تو حرام، خود بخود موت آ گئی، روح نکل گئی، حرام۔ الدم الف لام جنس کا ہے، ہر قسم کا خون حرام۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لنا میتتان والدمان، میں اپنی امت کے لیے
دو مردار حلال قرار دیتا ہوں، المیتہ، اور دو خون میں اپنی امت کے لیے حلال قرار دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حرم علیکم المیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں حلال قرار دیتا ہوں دو مردار، ایک سمندر کا جانور یا مخلوق، مچھلی ہے، جھینگا ہے، جو کچھ بھی مچھلی کی بھی ہزاروں اقسام ہیں، شکل و صورت سے، فوائد کے اعتبار سے، طبی نقطہ نظر کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، بے شمار اقسام ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن کی روح سے حرام ہے، لیکن میں اپنی امت کے لیے مری ہوئی مچھلی، مرا ہوا سمندر کا، دریاؤں کا پانی کا جانور حلال قرار دیتا ہوں۔ کوئی بسم اللہ کو پڑھ کر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ مر گیا، مرا ہوا ملا، کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر۔ ایک یہ میں اپنی امت کے لیے حلال کر دیتا ہوں، قرآن کی روح سے حرام تھا۔ اور دوسرا مکڑی، جس کو جراد کہتے ہیں عربی میں، ٹڈا، یہ ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، یہ آتا ہے ایک لشکر کی صورت میں، اور یہ فصلوں کو اجاڑ دیتے، جیسے 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے پاکستان میں آئے تھے۔ یہ حرمین میں ہم نے بہت دیکھے، بڑے بڑے ٹڈے جو ہے نا اچھلتے ہوئے لائٹوں پر آتے ہیں، اس کو جراد کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے گئے، بہت کھائے ہم نے یہ بڑے بڑے ٹڈے جو ہیں۔ کوئی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے شاید جو عمرہ کرنے گئے، حج عمرہ کرنے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ حرمین کی لائٹوں پر دور دراز سے پہاڑوں سے ہی آتے ہیں اور آ کر گرتے ہیں، نیچے ڈھیر لگ جاتا ہے۔ وہ وائپر جو ہے نا، کپڑے کے وائپر سے وہ وہاں خادم جو اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور بدو لوگ اس کے شاپر بھر رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے روسٹ کر کے کھاتے ہیں۔ پھر کوئی نہیں ذبح کرتے، وہ شاپر میں ڈالتے ہی مر جاتے ہیں۔ نہ بسم اللہ اکبر پڑھی، نہ قبلہ رخ کیا، نہ ذبح کیا، نہ کچھ بھی حلال۔ حالانکہ مچھلی میں بھی خون ہوتا ہے، اس میں بھی خون ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو مردار حلال کر دی، المیتہ، اور دو خون فرمایا الکبد والطحال، یہ کلیجی اور یہ جو کلیجی اور دوسرا جو ہے دل ہے، یا ایک کلیجہ ہے اور دوسرا ہے طحال، تلی کو کہتے ہیں۔ تلی بھی جمع خون ہے، کلیجہ بھی جمع خون ہے۔ یہ فرمایا میں اپنی امت کے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مردار کو اور دو قسم کے خون کو اپنی امت کے لیے حلال کیا۔ اللہ نے کوئی اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکا، یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا۔ میں نے جب کہہ دیا حرم علیکم المیتۃ الدم، تو آپ نے کیوں میتہ کو حلال کیا؟ آپ نے اس دم کو کیوں حلال کیا؟ آج تک امت مسلمہ کھا رہی ہے یہ دونوں چیزیں، مری ہوئی مچھلیاں، مرے ہوئے سمندر کے آبی جانور کھا جاتے ہیں، ٹڈے بھی کھاتے ہیں، کلیجی تلی بھی ہم کھا جاتے ہیں، قیامت تک کھائیں گے۔ اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے حلال قرار دی، کہ حرام قرار دی۔ ملبوسات ہیں، یہ تو مطعومات ہیں، مشروبات دیکھ لو، مشروبات ہے، یہ جس میں نشہ آ جائے، وہ نبیذ ہو، کچھ بھی ہو، حرام کر دیا۔ اس طرح ملبوسات، اس طرح بے شمار حلال حرام کی تو بے شمار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی، کچھ نہیں تھی ان کو حلال قرار دے دیا، لیکن اللہ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو برقرار رکھا۔ لیکن اللہ رب العزت کے اس عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو کہا میں نہیں کھاؤں گا، گویا کہ آپ نے حرام قرار دے دیا۔ بس اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جاؤ، فوراً جاؤ، میرے نبی کو کہو
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب نبی، یا ایھا النبی لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہو ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اس کا کفارہ ادا کرو، یہ فرض ہے آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ واقعہ آپ نے جو پڑھا ہوگا، آپ نے یہی کہا کہ بھائی آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، اور شہد کے لیے پوری صورت ہے، سورہ نحل، شفا ہے اس میں، اللہ فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا میں نہیں کھاتا۔ اب جب نبی کہے نا میں نہیں کھاتا، تو وہ چیز ساری امت پر حرام ہو جاتی ہے، ساری امت پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ چوتھے پارے کی ابتدا پڑھو، چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سارے کھانے اور مطعومات اور مشروبات حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں مگر جو اسرائیل نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر خود ہی حرام قرار دے دیا، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام ہو گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اولاد آگے نسل۔ یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا جی میں اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ میری امت کے لیے بھی حرام، اور یہ بھی نہیں کہا کہ حرام ہے میری امت کے لیے بھی حرام ہے، نہیں، میں نہیں کھاتا نہیں پیتا، چلو حرم اسرائیل علی نفسہ، یہ پھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہو گیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ بہرحال اسرائیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا بھئی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، دودھ نہیں پیوں گا، اسرائیل، بنی اسرائیل پر بھی حرام ہو گیا، وہ بھی محروم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، احل اللہ لک، اللہ نے حلال قرار دیا، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام قرار دیا؟ حالانکہ آپ نے یہی کہا تھا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا آئندہ۔ سبحان اللہ، اس پہ ذرا غور کرو، یہ سورہ تحریم، نام بھی سورہ تحریم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں چیزیں آپ نے حلال کی، اللہ نے برقرار رکھی، حلال کے حرام کر دی، اللہ نے برقرار رکھی، فرمایا کچھ نہیں، چلو، بلکہ اللہ نے کہا یحلل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میں نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، کرتا رہے۔ لیکن یہاں کیوں اللہ رب العزت نے تنبیہ کی؟ اب سمجھے فرق؟ کہ یہاں وحی نہیں آئی، بس فرق کیا ہے؟ کہ اس موقع پر وحی نہیں آئی، اور باقی ساری چیزیں کس سے تھی؟ وحی سے تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وحی ہوتی ہے تو بولتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا کی خاطر یہ کیا کہ چلو ان کی یہ مرضی ہے کہ نہ کھاؤ تو میں نہیں کھاتا، یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، وحی نہیں آئی، رب کی طرف سے پیغام نہیں آیا، یہ آپ کا اپنا اجتہادی فیصلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، بالکل اس کا کفارہ ادا کرو اور کھاؤ، آپ نے کفارہ ادا کر دیا۔ یہ بغیر وحی کے انتظار کے تھا، رب کی طرف سے حکم نہیں آیا،
جہاں رب کا حکم تھا وہ شریعت بن گئی، جہاں رب کا حکم نہیں تھا اللہ نے اس کو شریعت نہیں بنایا، اس کو فرمایا اس کا کفارہ ادا کرو۔ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے، آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، 70 قیدی ہیں، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہماری معاشی حالت کمزور ہے، تو چلو ان سے فدیہ لے لیں، پیسے ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، ان سے فدیہ لے لیں تو اس سے ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، ان کو جرمانہ بھی پڑ جائے گا، تو پھر ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے نا ہمارے میں سے مہاجرین میں سے، جس کا جو رشتہ دار ہے، کیونکہ یہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، اس کے سپرد کرو، اس کو بولو گردن اتارو۔ آخر میدان بدر میں بھی تو قتل کیے نا ان کے، ہم نے 70، کسی نے اپنے چچا کی گردن اتاری، کسی نے ماموں کی اتار دی، ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ اب بھی ہمارے سپرد کرو، اپنے رشتہ دار کے خود قتل کرے اس کو۔ آپ نے ان صحابہ کرام کا مشورہ تسلیم مانا جنہوں نے مشورہ لیا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اب اس بارے میں جو آیتیں آئی ہیں آپ ذرا وہ پڑھنا، ٹائم نہیں میں پڑھوں، خود جا کے پڑھنا، سورہ انفال میں، دیگر قرآن مجید میں کئی جگہ پر۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کتاب میں میرا پیغام میرا حکم سبقت نہ لے جا چکا ہوتا، میں اس سے پہلے آپ کو یہ حکم نہ دے چکا ہوتا، یہ میں نے آپ کو ایک سہولت دی ہے، اگر نہ دی ہوتی تو تم لوگوں کو عذاب علیم پہنچتا۔ کیا کتاب میں سبقت لے جا چکی تھی؟ اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا تھا، بخشش کا وعدہ کیا ہوا تھا، فرمایا وہ معاف کر دیا میں نے، بخش دیا میں نے، لیکن یہ کام ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے قتل کرنا چاہیے تھا، تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، چلو جانے دو۔ کیوں؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، وحی نہیں آئی تھی، وحی نہیں آئی، مشورہ کیا، مشورہ کر کے فیصلہ کر دیا، فدیہ لے کر۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا تھا؟ وہ دوسرا تھا، قتل کا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میں نے آیات ایک دو ہی پڑھی ہیں، ورنہ تو قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، اور قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔ جب کوئی سوال ہوتا کہ اللہ کے رسول یہ حلال ہے یا حرام، آپ فرماتے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، جو میری طرف وحی آئی ہے نا اس میں اس چیز کے حرام کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی حلال ہے، کھاؤ، فلاں چیز حلال ہے یا حرام۔ آپ نے فرمایا جو میری طرف وحی آئی ہے نا حرام چیزوں کی، اس میں یہ نہیں ہے، اس کا مطلب حلال ہے۔ وحی کے سپرد کیا آپ نے، وحی کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ تو بھائی جان، تقریباً 2/3 شریعت، 2/3 اسلام، 66% دین حدیث میں ہے، 33%، 1/3 قرآن میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ دونوں وحی ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ وحی۔ اور میں انشاءاللہ کے بیان کروں گا، یہ ایک اصطلاح چلتی ہے، وحی مطلوب اور غیر مطلوب، کہ ایک وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن، ایک وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث۔ میں اس اصطلاح کو تسلیم نہیں کرتا، یہ اصطلاح کتاب و سنت کے منافی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، جو آیتیں میں نے پچھلے جمعے پڑھی تھی نا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، سورہ کہف میں، اتلو تلاوت کرو۔ تو وحی قرآن کی صورت میں ہو،
وحی حدیث کی صورت میں ہو، وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ دونوں وحی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا جاگنا ہنسنا مسکرانا حتیٰ کہ بھول جانا شریعت ہے، دین ہے، یہ بھی وحی ہے۔ آپ نے بھول کر جو کام کیا نا وہ بھی ہمارے لیے دین بن گیا۔ نماز میں آپ بھولے، سجدہ صاحب کیا، ہمارے لیے دین بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اگر ہم بھول گئے تو کیا کریں؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھلوایا، بھول کر یہ کام کیا، سجدہ درمیان تشہد چھوٹ گیا، ایک رکعت زیادہ ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ قیامت تک کے لیے شریعت بن گئی، دین بن گیا۔ آپ جس انداز سے سوتے تھے، سوتے ہوئے کیا کرتے تھے، ہمارے لیے شریعت بن گئی۔ تو وحی مطلوب غیر مطلوب یہ چکروں میں نہ پڑو، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو۔ حدیث بھی قولی ہے، فعلی ہے، سب وحی ہے، اور دونوں مطلوب ہیں۔ میں دلیل انشاءاللہ پھر اللہ نے توفیق دی تو دوں گا، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم جو نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ کانوں کے برابر بلند کرتے ہیں یا کندھے کے برابر، یہ بھی دین ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی دین ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا قرآن پر نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ پھر ہم اللہم باعث بینی و بینہ کا یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ بھی پڑھی ہے۔ ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہے، طویل دعائیں ہیں، یہ ہم تکبیر تحریمہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہم باعث بینی و بینہ خطایا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ قرآن مجید میں ہے نہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، بڑی پڑھ لیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، رکوع میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ قرآن میں ہے؟ ہاں قرآن میں یہ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک العظیم، سبح اسم ربک العظیم۔ آپ فرمائے جعلوها فی رکوعکم، اس کا رکوع میں پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کوئی تقریباً 10 کے قریب دعائیں ہیں جو آپ نے رکوع میں پڑھی ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر رکوع کے اٹھنے سے دعائیں ہیں، 2-3 دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں یہ رکوع کے بعد، یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں تلاوت کر رہے ہو آپ کے عام میں۔ پھر سجدے میں جو تلاوت کر رہے ہو قرآن ہے، تشہد میں جو کچھ پڑھ رہے ہو یہ قرآن ہے نہیں۔ نہ رکوع کی دعائیں، نہ سجدے کی دعائیں، نہ سجدوں کے درمیان، نہ رکوع کے بعد، نہ تشہد میں جتنی بھی آپ تلاوت کر رہے ہو یہ سب حدیث ہے۔ آپ نے تو صرف قیام میں کوئی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لی، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی 4 رکعتوں میں، اور اگلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ ہے، اور 4 رکعتوں میں آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ 66% نماز آپ کی قرآن میں ہے، 33% آپ نے قیام میں تلاوت کیا قرآن۔ اسی طرح جتنی حلال ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی صورت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کے معمولات زندگی ہیں، یہ ساری وحی ہے، اور سب ہم تلاوت کرتے ہیں، اور سب ہمارے لیے لازمی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہارے رسول میں، نبی میں بہترین اسوہ ہے، یہ آپ کے لیے آئیڈیل شخصیت ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے آپ کے لیے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا غمی خوشی سفر حضر سب کچھ آپ کے لیے اسوہ ہے، اختیار کر لو۔ لکم کان لکم، یہ آپ کے لیے ہے، آپ نے پوری زندگی میں دیکھنا ہے اس موقع پر میرے نبی نے کیا کیا، میرے قائد نے کیا کیا، میرے رہبر رہنما نے کیا کیا، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں اس موقع پر کیا تعلیم دی۔ فرمایا یہ آپ کے لیے دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے۔
تو اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی بس وہی تھوڑی سی ہے جی باقی ہم آزاد ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے، اتبع ما یوحی الیک، اور ہم بھی پابند ہیں. اگر اللہ اپنے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء کو پابند کر سکتے ہیں تو ہمیں تو اللہ نے بھی پابند کیا، اللہ کے رسول نے بھی پابند کیا ہے، دونوں ہستیوں نے پابند کر دیا ہمیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو چیز بھی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. انہ لذکر لک ولقومک، یہ وحی، یہ ذکر آپ کے لیے بھی، یہ وحی آپ کے لیے بھی ذکر، آپ کے لیے شریعت، ولقومک، آپ کے قوم کے لیے بھی یہ شریعت ہے. یہ دین ہے، وحی، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ضابطہ حیات ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، اور ان قریب آپ سے پوچھا جائے گا.